ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی تخاصم الناس بسبع. صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از بیان آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صراط احمد ابن محمد علی کو اصال فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد صل على محمد. اپنے اپنے مرحومین کے اصل ثواب کے لیے مل جل کر عظمت محمد والے محمد پر نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. عزیزان ایمان، بزرگان محترم، علماء اکرام کی موجودگی اور ہمارے طالب علم بھی موجود ہیں. کچھ باتیں بغرض اصل ثواب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک باب کے اصل ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. واقعاً بہت بڑا غم ہے ہمارے بھائی اور ہمارے عزیز مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کے لیے اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. لیکن ہاں، یہی حقیقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کے لیے ہیں اور پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. لہذا ہم اپنے غم کو غم کربلا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور فرش عزا بچھا کر اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اور یقین جانیے یہ بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا. لہذا اسی غرض سے میں نے آپ کے سامنے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث پاک کو عنوان کلام قرار دیا ہے. اس حدیث کو الخصال میں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور اس کے علاوہ مسند ابن حنبل نے اپنی کتاب میں جگہ دی اور نقل کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا یا علی تخاصم الناس بسبع. اے علی 7 کوالٹیز اور 7 خصوصیتیں تمہارے درمیان ایسی ہے کہ جس سے تم لوگوں سے مقابلہ کرو، لوگوں سے تحدی کرو، لوگوں سے چیلنج کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ خصلتیں جو تم میں پائی جا رہی ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جاتی. نبی کہہ رہے ہیں علی تم چیلنج کرو لوگوں سے کہ ہے کوئی ہمارے جیسا کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہو. کہو لوگوں سے تحدی کرو، مطالبہ کرو، ہے کوئی جو تمہارے مقابلے میں آئے اور کہے کہ یہ خصوصیتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جس طریقے سے قرآن صامت نے جب اس کی آیتوں کو جھٹلایا گیا تو قرآن صامت نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، ہم تمہارا جواب دے رہے ہیں. قرآن نے کہا فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم سچے ہیں تو لاؤ قرآن جیسی کتاب لے آؤ، لاؤ قرآن جیسی کتاب لے آؤ. یہ قرآن جیسی کتاب کیا لائیں گے؟ قرآن نے انہیں اور موقع دیا، کہا تم قرآن جیسی کیا کتاب لاؤ گے؟ جاؤ فاتو بے اشر صور مثلے،
قرآن جیسے 10 سورہ ملے ہی تو لے آؤ، قرآن جیسے 10 سورہ مل جائیں تو لے آؤ، انہیں ہی پیش کر دو اگر تمہارا وعدہ سچا ہے، یہ کتاب خدا کی نہیں، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ لیکن نہ ہی قرآن کا جواب لا سکے، نہ ہی 10 سوروں کا جواب لا سکے۔ قرآن نے اور موقع دیا کہ اچھا جاؤ فاتو بے سورت من مثلہ، قرآن کے جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ۔ محسوس کیجئے گا عزیزان ایمان، یہ بھی قرآن کا چیلنج ہے، قرآن صامت تحدی کر رہا ہے، جاؤ قرآن جیسا لے آؤ، قرآن کے جیسے 10 سورہ لے آؤ، قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ لیکن کائنات اس سے بھی قاصر رہی۔ قرآن نے کہا ہم بھی تمہیں آخری موقع عطا کریں گے اور تمہیں ذلت کی رسوائی کی دنیا میں ڈھکیل دیں گے۔ قرآن نے کہا تم قرآن جیسا نہیں لا سکے، 10 سورہ نہیں لا سکے، ایک سورہ نہیں لا سکے، جاؤ فاتح بآیت ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو جاؤ ایک آیت ہی قرآن جیسی لے آؤ۔ عزیزان ایمان 1400 سال گزر گئے لیکن کائنات قرآن صامت کا جواب نہ لا سکی، نہ قرآن جیسا، نہ قرآن کے 10 سورہ جیسا، نہ قرآن کے ایک سورہ جیسا، نہ قرآن کی ایک آیت کے جیسا۔ تو جس طریقے سے کائنات قرآن صامت کا مثل لانے سے قاصر ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق کے بارے میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور جیتی جاگتی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کا۔ عزیزان ایمان قرآن صامت بھی چیلنج کر رہا ہے، جاؤ قرآن جیسا لے آؤ، قرآن کے جیسے 10 سورہ لے آؤ، قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ، قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ۔ لیکن کائنات قاصر رہی، آج تک کائنات والے قرآن کی جیسی ایک آیت پیش نہ کر سکے۔ اور یقین جانیے جس طریقے سے قرآن صامت کا جواب لانے سے دنیا قاصر ہے، تو اسی طریقے سے قرآن ناطق کی سیرت کا بھی جواب دنیا والے نہیں پیش کر سکتے۔ اسی لیے آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے کہا میں کہتا ہوں فاتو بسیرت من مثلہ، اگر اہل بیت کی جیسی کوئی ایک سیرت ملے تو پیش کر دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان نبی کہہ رہے ہیں علی آپ چیلنج کیجئے، تحدی کیجئے لوگوں سے، ہے کوئی کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہو؟ یا نبی اللہ بتائیے وہ خصوصیتیں کون سی ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہے جو مولا میں پائی جا رہی ہے؟ پہلی چیز نبی نے ارشاد فرمائی یا علی انت اولہم ایمانا، اے علی تم سب سے پہلے ہم پر ایمان لائے۔ عزیزان ایمان عورتوں میں سب سے پہلے جناب خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے مولا کائنات ایمان لائے ظاہری طور پر، لیکن جناب خدیجہ ایمان کب لائیں؟ جب نبی غار حرا سے گھر تشریف لے آئے۔ لیکن علی کو سلام کیجئے، غار حرا میں نبی کے سینے پر سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ مسکرا کے اٹھے، کہا یا نبی اللہ پہلی وحی مبارک ہو، یا نبی اللہ پہلی وحی مبارک ہو۔ کہا علی کیا ہوا؟ علی نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے بھی دیکھا، وحی کے الفاظ کو بھی سنا۔ عزیزان ایمان جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یا نبی اللہ ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے بھی دیکھا، وحی کے الفاظ کو بھی سنا۔ دنیا اب تو فرق محسوس کرے، اما ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انت اولہم ایمانا، اے علی تم سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور کافی دنوں تک 3 لوگوں کی نماز با جماعت، جناب رسول خدا، جناب مولا کائنات، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اس حدیث کو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو جناب شیخ عباس امی نے بیت الاحزان میں نقل کیا کہ ایک دن مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملنے کے لیے ابن عباس تشریف لائے۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا، دق الباب کیا، علی کے غلام قنبر دروازے پہ آئے،
کہا کیا بات ہے؟ کہا علی سے ملنا ہے۔ یاد رکھیے گا انت اولہم ایمانا، اے علی آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ، اگر کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ آ جائے کلاس میں تو پھر عزیزان ایمان چاہے اس کے بعد والے کا ایک نمبر کم ہی ہو، اسے فرسٹ نہیں کہا جائے گا، سیکنڈ ہی کہا جائے گا۔ لہذا اور بھی ہوں گے لیکن علی تم ان سب میں فرسٹ ہو، سب سے پہلا نمبر تمہارا ہے۔ آئے ابن عباس کا علی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا مولا آرام کر رہے ہیں، رات کا کافی وقت گزر گیا ہے، جائیے واپس، کل آئیے گا۔ جناب ابن عباس واپس جا ہی رہے تھے کہ اندر سے علی کی آواز آئی، قمبر ابن عباس کو اندر بھیجا جائے، ابن عباس کو اندر بھیجا جائے۔ ابن عباس گھر میں تشریف لائے، مولا کو سلام کیا، مولا کے قریب بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا تشریف فرما ہے اور ان کے چاروں طرف کچھ کاغذات رکھے ہوئے اور مولا کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ابن عباس تم خود اٹھاؤ، اٹھا کر دیکھو۔ اب انہوں نے ایک ایک کاغذ کو اٹھانا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا، دیکھتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ کہا مولا یہ تو آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ لکھے گئے ہیں، گالیاں لکھی گئی ہیں۔ مولا مولا یہ تو آپ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملے کہے ہیں مولا نے مسکرا کے کہا ہاں ابن عباس میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اب تاریخی جملہ علی کا سنیے اور محظوظ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں ابن عباس اینا کانو ہاؤلا وانا اصلی خلف رسول اللہ وہم عبدۃ الاوثان۔ اے ابن عباس جنہوں نے مجھے گالیاں لکھی ہیں ذرا تم فیصلہ کرو کہ یہ اس وقت کہاں تھے جب میں نبی کے پیچھے سجدہ کر رہا تھا، یہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ میں اس وقت نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جب یہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ اے علی آپ سب سے پہلے ایمان لائے، انت اولہم ایمانا، علی سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ دوسری کوالٹی نبی بیان کرتے ہیں، چونکہ مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے اور اسی کے اندر گفتگو تمام کرنی ہے۔ کہتے ہیں اقومہم بامر اللہ، اے علی حکم خدا کو اجرا کرنے میں تم سے زیادہ محکم کوئی نہیں، تم سے زیادہ قوی کوئی نہیں، تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ دیکھیے بڑی سخت منزل ہے کہ حکم خدا کا اجرا کیا جائے، اور حکم خدا کے اجرا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حق گو ہو، اور جب حق گو ہوگا تو اسے اپنوں کے بارے میں بھی حق سے کام لینا پڑے گا، چاہے دشمن ہو یا دوست، جو بھی غلطی کرے کہنا پڑے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں علی تم سے زیادہ محکم کوئی نہیں حکم خدا کو اجرا کرنے میں۔ تاریخ پڑھیے، علماء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ بیضا جنگ کے میدان میں علی کو قائد بنا کر سب نے مال جمع کرنا شروع کیا۔ جنگ کے بعد علی نے سب واپس لیا، کہا لاؤ سب واپس کرو۔ کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، آئے نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ کیسے کو قائد بنایا ہے، کیسے کو حاکم بنایا ہے؟ ہم نے جو بھی جنگ کے میدان میں مال جمع کیا تھا علی نے سب واپس لے لیا۔ تو نبی نے مسکرا کہا خبردار علی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی لخشن فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات کے بارے میں بہت ہی مستحکم ہے۔ حکم خدا کو علی جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تم نہیں بتاؤ گے کہ علی کو کیا کرنا ہے۔ جہاں حکم خدا کا اجرا کرنا ہے اس کے مطابق علی عمل کریں گے۔ علی نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، اور یقین جانیے علی نے اپنے حقوق معاف کر دیے، اپنے حق کو معاف کر دیا، لیکن جہاں حق خدا کی بات آ گئی وہاں علی نے سٹینڈ اپ کیا، وہاں علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنا حق کہہ رہے ہم معاف کر دیں گے۔ خود خطبہ شقشقیہ میں مولا نے کہا فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق سجا، میں نے صبر کر لیا
میرا حق چھینا گیا، اور ایسا کہ آنکھ میں تنکا اور گلے میں ہڈی، یہ کیفیت، لیکن علی نے صبر کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا حق پامال ہو رہا ہے، علی صبر کر لیں گے۔ لیکن جہاں حق خدا کی بات آ جائے گی وہاں علی صبر نہیں کریں گے، بلکہ علی حکم خدا کے اجرا کرنے میں بہت ہی مستحکم ہے۔ عزیزان ایمان، سوچئے آج کے زمانے میں اگر ہمیں اور آپ کو کوئی گالی دے دے فوراً ناراض ہو جائیں گے، چڑھ بیٹھیں گے، تمہاری اتنی مجال۔ لیکن علی ہے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک نادان علی کی شان میں نازیبا الفاظ گالیاں دے رہا ہے مولا کو۔ مولا گزر گئے اور مولا نے ایک شعر پڑھا عربی میں۔ مولا نے کہا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّهِيمِ يَصُبُّنِي فَمَزَيْتُ وَقُلْتُ مَا يَعْنِينِي، میں ایک کمینے کی بارگاہ سے گزر رہا تھا، بدبخت کی بارگاہ سے گزر رہا تھا، اور وہ گالیاں دے رہا تھا، لیکن مجھ علی نے یہ سوچا کہ وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا ہے بلکہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ عزیزان ایمان، علی کا کردار علامہ فرمان علی صاحب قبلہ نے قرآن مجید کے حاشیے پر، اپنے ترجمے والے قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا کہ اگر علی راستے سے گزرتے تھے، کوئی اگر علی کو گالی بھی دے رہا ہو تو علی خاموشی کے ساتھ گزر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید میں اس کا مقصود نہیں ہوں، شاید میں اس کا مقصود نہیں ہوں۔ عزیزان ایمان، کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں علی کا حق پامال ہو رہا ہے، لہذا علی صبر کر لیں گے، علی بخش دیں گے۔ لیکن جہاں حق خدا کی بات آ جائے گی وہاں پر علی سے زیادہ قوی کوئی نہیں، علی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اور اس روایت کو سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے کلمہ فرات کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں حاکم ہیں، آ کے خبر دی گئی مولا سیلاب آ رہا ہے، نہر میں طغیان پیدا ہو گیا ہے، مولا کیا کیا جائے؟ دوسرے حاکم ہوتے تو بیٹھے رہتے، رعایا پریشان ہوگی، ہم سے کیا؟ لیکن علی فوراً کھڑے ہو گئے، چاہنے والوں سے کہا چلو پانی کے روکنے کا انتظام کرتے۔ صاحب کتاب تحریر فرماتے کہ علی چلے ہیں، اور راستے میں ایک مقام جب منزل ثقیف پر پہنچے، منطقہ ثقیف پر پہنچے تو وہاں کچھ نوجوان جو بہت ہی بدتمیز تھے، بد کردار تھے، جو باقی ماندے سمود تھے، وہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات وہاں سے گزرے تو انہوں نے علی کا مذاق اڑایا، مسخرہ کیا۔ روایت کے جملے یہی ہیں کہ مولا کائنات پلٹے مغضباً، غصے کے عالم میں، غیظ و غضب کے عالم میں، کہا یا بقیت سمود، اے باقی ماندے سمود، کیا ہو گیا ہے تمہارے چہرے غرور و تکبر سے پر کیوں ہیں؟ کس بات پر تم اتنا مغرور ہو رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو؟ جب علی کی غصے کی کیفیت وہاں کچھ بزرگوں نے دیکھی تو فوراً آگے بڑھے، کہا مولا ان سے گستاخی ہو گئی، آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ انہیں معاف کیجئے، پروردگار آپ کو درگزر کرے گا، آپ سے درگزر کرے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا حق پامال ہوا ہے نا، میرا مذاق اڑایا گیا ہے، علی معاف کر دیں گے، علی اپنا حق بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، لیکن میری چند شرطیں۔ دیکھیں عزیزان ایمان کہ علی حق خدا کے بارے میں کتنے مستحکم ہیں، کتنے قوی ہیں۔ کہا میری چند شرطیں ہیں۔ کہا مولا بتائیے وہ شرطیں کیا ہیں؟ سنیں عزیزان ایمان، یہ مجلس اعضا یہاں سے پیغام لے کر جائیے، اور یہی مقصد ہے مجلس اعضا کا۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ان نوجوانوں سے کہو کیا تہدموا مجلسکم، کہ یہ جو چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گلیوں کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اپنی نشستوں کو بند کر دیں، یہ بیٹھنا بند کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ معاشرے میں فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ چوراہے پر بیٹھے ہیں، گلیوں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں،
کہا مولا نوجوان چوراہوں پہ نہ کھڑے رہیں، گلیوں میں نہ کھڑے رہیں، پھر نوجوان کرے کیا؟ عجب نہیں علی مسکرا کر آواز دے، یاد رکھنا ہمارے چاہنے والے کو بیکار رہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا چاہنے والا یا تو طالب علم ہو یا صاحب علم ہو۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ یہ جوانی کا وقت ہے، اسے برباد نہ کرو، بلکہ اسے لگا دو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرو، قوم کی خدمت کرو، اس لیے نہیں کہ چوراہوں پر کھڑے رہو۔ کہا مولا ٹھیک ہے آپ کی یہ شرط مانیں گے۔ کہا سنو اور شرطیں۔ مولا کہتے ہیں وَكُلٌّ كُوَّةٌ وَمِيزَابٌ وَبَالُوَةٌ إِلَىٰ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ۔ کہا سنو ان کے گھر کے دروازے کھڑکیاں مسلمان کے گھروں کی طرف کھلتی ہیں، کہو ان سے دروازے اپنے بند کرے، اس لیے کہ مسلمانوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ ان سے کہو کہ ان کے گھر کی نالیاں اس کا پانی راستے میں جاتا ہے، ان کے گھر کی چھتوں سے پانی چمکتا ہے، وہ مسلمان کے راستوں پہ راستہ ہے آنے جانے کا، لہذا مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے، کہو ان سے یہ کام کرنا بند کر دے۔ سب نے اقرار کیا، جب وعدہ کر لیا علی نے معاف کر دیا۔ عزیزان ایمان محسوس کیا آپ نے، علی کا حق پامال ہوا، علی نے بخش دیا، لیکن جہاں حق خدا کی بات آ گئی علی کہہ رہے نہیں، حق خدا کے سلسلے میں علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اب کہیں کسی نوجوان کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ تو علی ہیں لہذا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں عزیزان ایمان، جو بھی علی کا سچا چاہنے والا ہے وہ بھی حق خدا کا اجرا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی کا سچا چاہنے والا ہو۔ تاریخ پڑھیے تو آپ کو احساس ہوگا، جب ناصر الدین شاہ قاجار نے اپنے وقت کے مرجع کو یہ خط لکھا کہ حضور ماہ مبارک رمضان میں میں روزہ رکھتا ہوں تو بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں میں غلط فیصلے کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ قتل کرنے کا بھی حکم دے دیتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ عزیزان ایمان، کوئی قلم فروختہ مورخ ہوتا یا کوئی قلم فروختہ مولوی ہوتا تو لکھ دیتا کہ حضور فلاں کفارہ دے دیجئے، فلاں کام کر دیجئے، روزہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو علی کا حقیقی چاہنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ حق خدا کا اجرا کیا ہے۔ جیسی اس عالم دین کی خدمت میں اس بادشاہ کا خط پہنچا تو انہوں نے اسی خط کے نیچے یہ جواب لکھا، جواب سنیے اور محظوظ ہوئیے۔ انہوں نے لکھا کہ حکم خدا قابل تغییر نیست اما حاکم قابل تغییر است۔ کہا حکم خدا کو تو نہیں بدلا جا سکتا ہے لیکن حاکم بدلا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل۔ یہ ہے حق خدا کا اجرا۔ اقومہم بامر اللہ، اے علی تم سے زیادہ قوی کوئی نہیں حق خدا کو جاری کرنے میں۔ اور اس کے بعد نبی بیان فرماتے ہیں علی سنو اور تمہارے خصوصیت کیا ہے، اوفاہم بعہد اللہ، عہد خدا کو پورا کرنے میں تم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ عہد خدا کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھئے، سورہ یاسین قرآن کا 36واں سورہ آیت نمبر 60 اور 61، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ خبردار دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ میری عبادت کرنا، میری اطاعت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ عزیزان ایمان، اب عہد با خدا، عہد با خدا، عہد کی قسمیں بنائیے گا تو بہت ساری قسمیں بنیں گی کہ اللہ کے ساتھ عہد، امام کے ساتھ عہد، نبی کے ساتھ عہد، لوگوں کے ساتھ عہد، لیکن جو سب سے اہم ہے خدا کے ساتھ عہد اور اس کی وفاداری، عہد خدا کے ساتھ وفادار ہونا۔
یہ کیا ہے عزیزان ایمان؟ جنگ جمل، مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چاہنے والے نے کہا مولا لشکر زمین پر ہے، جنگ زمین پر ہو رہی ہے، آپ بار بار آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ علی جانتے ہیں کہ عہد خدا کے ساتھ وفاداری کیا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا میں نہیں چاہتا کہ نماز کا وقت گزر جائے، میں نہیں چاہتا کہ نماز کا وقت گزر جائے۔ عہد خدا کے ساتھ وفاداری یہی ہے کہ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھی جائے، ماہ مبارک رمضان ہے تو روزہ رکھا جائے، خمس واجب ہے تو دیا جائے، زکوٰۃ واجب ہے تو نکالی جائے، مستطیع ہے تو حج پر جایا جائے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا جائے، برائی سے دور ہو جایا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عہد خدا کے ساتھ وفاداری۔ اور عزیزان ایمان، نبی یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی اوفاہم بعہد اللہ، کہ تم عہد خدا کے بارے میں سب سے زیادہ وفادار ہو۔ اس لیے کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا، کوئی بھی اگر عہد خدا کو توڑے تو علی کے لیے بولنا واجب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ولید نے شراب پی اور شراب پی کر یہی نہیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد قے کی، محراب میں شراب باہر نکلی قے کے ساتھ، لوگ پکڑ کر اسے خلیفہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ کیا ہے اسلام کا حکم؟ شراب پی ہے 80 کوڑے لگائے جائے، حد جاری کی جائے۔ لیکن اب چونکہ رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، بتا دیا گیا، لیکن امروز فردہ ہونے لگا۔ آج کل اپنی زبان میں کہا جائے تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے۔ لیکن علی عہد خدا کے بارے میں بہت وفادار ہے۔ روایت کے جملے ہیں، مولا کائنات آئے، خود کوڑا اٹھایا، جا کر ولید کو 80 کوڑے لگائے۔ پوچھا گیا یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ عہد خدا کی چھٹی ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ عہد خدا کی چھٹی ہو جائے۔ تو عزیزان ایمان، چاہے اپنا ہو یا پرایا، عہد خدا کے ساتھ وفاداری علی کے لیے واجب ہے۔ اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں، محسوس کیا آپ نے ولید ہے تب بھی عہد خدا کی رعایت علی کر رہے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی اپنا عہد خدا کو توڑ دے تو علی خاموش ہو جائیں گے، نہیں، تاریخ گواہ ہے، روایت موجود ہے۔ اٹھائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ صفین، ایک طرف معاویہ کا لشکر، ایک طرف مولا کائنات کا لشکر، گالی دے رہے ہیں دشمن۔ برداشت نہیں ہوا، جناب قنبر اور جناب عمرو بن حمیق، جناب قنبر کو تو آپ جانتے ہیں، ہمارا نوجوان جانتا ہے، لیکن عمرو بن حمیق، ان کے بارے میں سیرت امیر المومنین میں تحریر کیا گیا کہ مولا کے ایسے چاہنے والے کہ علی فرماتے تھے کاش عمرو بن حمیق کے جیسے میرے 100 چاہنے والے ہوتے، میرے 100 چاہنے والے ہوتے۔ جنگ ہو رہی، گالی دیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان کب تک برداشت کرے گا۔ انہوں نے بھی غصے میں آ کر گالی کا جواب گالی سے دیا۔ کوئی اور ہوتا تو خوش ہو جاتا، پیٹھ تھپ تھپاتا، شاباش تم نے میرا دفاع کیا ہے۔ گالی کا جواب گالی سے دے دیا، جیسے کو تیسا۔ لیکن وہ علی ہیں اور ہیں۔ علی فوراً قریب آئے اور آنے کے بعد کہا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، کہا علی کو پسند نہیں کہ تمہارا شمار گالی دینے والوں میں ہو جائے۔ مولا گالی دے رہے دشمن، انہوں نے جواب دے دیا، کہا نہیں، علی کا چاہنے والا گالی نہیں دے سکتا۔ مولا پھر کیا کریں، گالی نہیں دے؟ کہا نہیں، بلکہ دعا کرو، اللہم اصلح ذات بیننا و بینہم، معبود ہمارے اور ان کے درمیان صلح کرا دے، وحدہم من ضلالتہم، اور گمراہی کی طرف سے ان کی ہدایت کر۔ عزیزان ایمان، یہ علی کا پیغام ہے چاہنے والوں کے لیے،
خبردار واٹس ایپ کے چکر میں اور غلط میسج کے بہکاوے میں نہ آئیے گا کہ ہم دشمنان اہل بیت کو جب تک گالی نہیں دیں گے ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. نہیں، علی کا چاہنے والا گالی نہیں دیتا ہے، بلکہ اہل بیت نے بھی لعنت کی ہے، آپ بھی لعنت کرتے جائیے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اوفوہم بعہد اللہ. یا علی، عہد خدا کو پورا کرنے میں تم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. اپنا ہو پرایا ہو، کوئی بھی عہد کو توڑے گا علی آواز بلند کرے. اور آگے بڑھیے، نبی کہتے ہیں اقسمہم بالسویہ. یا علی ذرا کہیے تو ہے کوئی ہمارے مقابلے میں جو آئے؟ ان سب کاموں میں آپ سب سے پہلے نمبر پر ہے. یا علی، آپ نے ہمیشہ سب کو برابری کا درجہ دیا ہے، سب کو برابر عطا کیا ہے، سب کو برابری کی نگاہوں سے دیکھا ہے. علی کی نگاہ میں امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے. علی کی نگاہ میں غلام بھی برابر ہے، آقا بھی برابر ہے. علی کی نگاہ میں کالا بھی برابر ہے، گورا بھی برابر ہے. اور یہی وجہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں جس کی تاریخ پر نظر ہے، کہ جب علی تخت خلافت پر آئے اور غلام اور آقا کو برابر بانٹنا شروع کیا تو کئی خطوط علی کی خدمت میں آئے. یا علی، ہمیں خبر ملی ہے کہ آج کل آپ غلام اور آقا دونوں کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہم اپنی بیعت توڑ دیں گے، ہم اپنی بیعت توڑ دیں گے. لیکن علی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. علی کو لوگوں کی رضا تھوڑی چاہیے، علی کو پروردگار کی رضا چاہیے. علی کو چاہیے کہ خدا علی کا علی سے راضی ہو جائے، یہی علی کے لیے کافی ہے. علی کی نگاہ میں سب برابر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی بانٹ رہے ہیں اور علی کی بہن جناب ام ہانی آ گئی اپنے بھائی کی خدمت میں، مولا ہمیں بھی کچھ عطا کیجئے. دیکھیں اقسمہم بالسویہ، سب کو برابری کا درجہ دینا. اگر کوئی اپنا آ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان عدالت قائم کر پائے، بلکہ اپنے کو سوچتا ہے اسے زیادہ دے دیا جائے. آئی ہے بھیا ہمیں کچھ عطا کیجئے. علی نے حکم دیا 20 درہم دے دیا جائے اور اتنا غلہ ایک مقدار بتائی دے دیا جائے. لیا، لے کر واپس چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ام ہانی کی کنیز وہ علی کی خدمت میں آئی، مولا ہمیں بھی کچھ عطا کیجئے. علی نے کہا انہیں بھی 20 درہم دیجئے اور جتنا غلہ انہیں دیا ہے اتنا ہی غلہ انہیں بھی دیجئے. لے کر یہ بھی چلی گئی. اب فطرت ہے انسان کی. جیسی پہنچی ام ہانی کی خدمت میں پوچھا میرے بھائی نے کتنا عطا کیا، میرے بھائی نے کتنا دیا؟ کہا 20 درہم عطا کیا اور اتنا غلہ عطا کیا. کہا رے اتنا تو ہمیں بھی دیا اور اتنا ہی تمہیں بھی دیا. کہا ہاں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو علی کی بہن ہوں، میں قریش ہوں، میں عرب ہوں، تم میری کنیز ہو، کیسے تمہیں برابر اور ہمیں برابر مل سکتا ہے؟ پہنچ گئی دوبارہ علی کی خدمت میں. اے میرے بھائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ کیا؟ جتنا اسے دیا اتنا ہمیں دیا، جبکہ میں تمہاری بہن ہوں، میں قریش ہوں، میں عرب ہوں، وہ میری کنیز ہے. یہ جملے کہتی جا رہی ہیں. علی سر کو جھکائے سنتے جا رہے ہیں. جب کہہ کر خاموش ہو گئی تو علی نے مسکرا کر تاریخی جواب دیا. علی کہتے ہیں اے میری بہن ام ہانی، تم نے جو جو نسبتیں بتائی میں پورے قرآن میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ علی کی بہن ہونا فضیلت کی بات ہے، عرب ہونا فضیلت کی بات ہے، قریش ہونا فضیلت کی بات ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہمارے نزدیک محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. صلوات پڑھو محمد وآل اقسمہم بالسویہ. علی کی نگاہ میں سب برابر ہے، اپنا ہو پرایا ہو، علی سب کو برابر عطا کرے. اور آگے بڑھیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابصرہم فی القضیہ. اے علی تم سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. یہ کوالٹیز ایسی ہے کہ علی آپ چیلنج کیجئے
तहद्दी कीजिए लोगों से, है कोई जो हमारे मुकाबले में आए? कोई नहीं अली के मुकाबले में। ऐसे ऐसे फैसले अली ने लम्हों में कर दिए कि आज कायनात पढ़कर हैरान है। उठाइए क़ज़ायाए अमीरुल मोमिनीन और पढ़िए। आज इल्म नफ्सियात, इल्म तिब और दीगर उलूम अपनी उरूज की मंजिलों को तय कर रहे हैं, लेकिन अली ने 1400 साल पहले इन सारे उलूम को लोगों तक पहुंचाया है। बस यही है कि गैर पढ़कर हम पर सबकत ले जा रहे हैं और हम अली के इल्म से दूर हैं। मौला ने यही तो कहा, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान। देखो खबरदार, कुरान के बारे में खबरदार, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि गैर पढ़कर तुम पर सबकत ले जाएं। आखिरी वसीयत मौला की। तो क्या कुरान सिर्फ कुरान सामिद नहीं, कुरान सामिद भी, कुरान नातिक भी, दोनों को पढ़िए, दोनों के किरदार को पढ़िए, दोनों के उलूम को अख्ज़ कीजिए और खुद आगे बढ़िए, इसलिए कि अली जैसा इमाम हमारे पास मौजूद है। आज इल्म नफ्सियात दुनिया के सामने आ रहा है और अपनी उरूज की मंजिलों को तय कर रहा है। अली ने अपने ज़माने में इल्म नफ्सियात के भी बेहतरीन फैसले किए। तारीख पढ़िए, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, बुजुर्गान मौजूद हैं, पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने। जब एक गुलाम और एक आका हज पर गए और आका ने गुलाम को मार दिया तो गुलाम नाराज हो गया और अपनी गुलामी से इनकार कर बैठा। कहने लगा, मैं आका हूं, ये गुलाम। अब फैसला कैसे हो? आजकल का तो जमाना है नहीं कि शायद आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ होता और देखकर कुछ बताया जा सकता कि कौन आका है कौन गुलाम है। उस जमाने में कैसे फैसला हो? सारे रास्ते परेशान। हज से वापिस आए, अली की खिदमत में पहुंचे। या अली फैसला कीजिए, क्या होगा? अली ने कहा, हम खूब जानते हैं कौन आका है कौन गुलाम है, जाओ आपस में सुलह कर लो, बता दो कौन गुलाम कौन आका। लेकिन मानने को तैयार नहीं, गुलाम नाराज, कह लीजिए गुस्सा 7वें आसमान पर, नहीं हम आका हैं ये गुलाम है। और जो आका था बेचारा वो तो कह ही रहा था मैं आका हूं ये गुलाम है। अली ने कहा, अच्छा जाओ कल आना। दूसरे दिन अली ने कंबर से कहा, कंबर ये सामने दीवार है, इसमें 2 सुराख बनाइए। कंबर ने 2 सुराख बना दिए। दोनों तशरीफ ले आए अली की खिदमत में। कहा, क्या हुआ, कुछ फैसला किया आपने? से कहा, नहीं हम आका ये गुलाम। दूसरा कह रहा, नहीं हम आका ये गुलाम। अली ने कहा, अच्छा जाओ अपनी अपनी गर्दन इस सुराख में डाल दो। दोनों ने अपनी गर्दन सुराख में डाल दी। इधर अली ने अब नफ्सियाती जुमला कहा, कंबर जाओ रसूल खुदा की तलवार ले आओ और इसमें जो गुलाम है उसकी गर्दन उड़ा दो। जैसी ये नफ्सियाती जुमला अली ने कहा, इस जुमले का वार ऐसा हुआ कि जो गुलाम था उसने फौरन गर्दन बाहर निकाल ली। अली की खिदमत में आ गया, मौला हमें कत्ल न करवाइए, हम ही गुलाम हैं। वो आकर कहा, अभी तक क्या हुआ था? कहा, मौला मैं नाराज हो गया था लेकिन अब तस्लीम करता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसे ऐसे फैसले मैं कितने बयान करूं, वक्त नहीं है दीजाने ईमान। एक शख्स के सर पे ज़र्ब लगाई। उसने कहा कि ज़र्ब की वजह से मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई, कुव्वत गोयाई खत्म हो गई, कुव्वत शामा खत्म हो गई। तो अब क्या है? इस्लाम में है देयत देंगे, नुकसान पहुंचाया, इसलिए इस्लाम कहता है कि ना ही नुकसान उठाओ ना ही नुकसान पहुंचाओ। पहुंचा दिया है तो अब देयत दो। आए अली की खिदमत में, कहा अगर ऐसा है तो देयत दो। उसने कहा, मौला मैं देयत तो दे दूं लेकिन मैं मानूं कैसे कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है? पता कैसे चले कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है? आज तरक्की की है इल्म तिब ने, शायद आज का जमाना होता तो किसी मशीन के जरिए फौरन पता चल जाता। 1400 साल पहले अली क्या बताएं, कैसे फैसला करें? नबी यूं ही थोड़ी कह रहे अफसरुहुम फिल क़ज़िया, अली तुमसे बेहतर कोई फैसला करने वाला नहीं। अली ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी बताए देता हूं तरीका, उस पर अमल कर लेना, पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कहा, या अली बताइए कैसे पता चले कि आँख की रोशनी है या चली गई है? कहा, सुनो जब दिन नमूदार हो जाए
جب دوپہر کا وقت ہو اور سورج اپنی عروج کی منزل پر ہو، لے جانا اس سے کہنا کہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سورج کی طرف اپنی آنکھوں کو بلند کر کے سورج کی طرف دیکھے۔ اگر مکمل دیکھ لے گا تو سمجھنا کہ اس کی آنکھ خراب ہے، لیکن اگر دھوپ کی شدت سے پلک جھپکا لے تو سمجھنا کہ اس کی آنکھ صحیح ہے، سمجھ لینا اس کی آنکھ صحیح ہے۔ کہا مولا اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ قوت شامہ ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ کہا گھبراتے کیوں ہو، جاؤ کسی چیز کو جلاؤ اور اس کا دھواں اس کے ناک کے قریب لے جاؤ، اگر قوت شامہ صحیح ہوگی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے گا، اگر ختم ہو گئی ہوگی تو آنکھوں سے آنسو نہیں گرے گا۔ کہا مولا کیسے پتا چلے کہ یہ گونگا ہو گیا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ علی نے کہا فیصلہ کیے دیتا ہوں، جاؤ سوئی لے آؤ، اس کی زبان میں چبھو، اگر کالا خون نکلے تو گونگا ہے، لال خون نکلے تو جھوٹا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ایسے ایسے فیصلے علی نے لمحوں میں کر دیے، کائنات حیران، لوگ پریشان، نئے عزیزان ایمان اس وقت کے بھی لوگ حیران، اور یہی وجہ ہے کہ کہنے والے نے کہا مولا بڑی جلدی آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں، ذرا غور کر لیا کیجئے، ذرا سوچ لیا کیجئے۔ علی نے فوراً پوچھا بتاؤ ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 10 ہے۔ کہا سوچا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کی؟ کہا مولا یہ تو سب جانتے ہیں، ہم وقت ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ علی نے مسکرا کے کہا جیسے ہاتھوں کی انگلیاں تمہارے سامنے، ساری کائنات میرے سامنے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان ایمان میں یہی پر رک رہا ہوں چونکہ میرا وقت تمام ہو گیا، لہذا کائنات قاصر ہے کہ علی کے فضائل و مناقب کو بیان کرے۔ فساد کے دجلے بلاغت کے فرات خشک ہو گئے، بلغائے عرب ادب کے حجروں میں معتکف ہو گئے، لیکن کائنات علی کے فضائل کو بیان نہ کر سکی۔ یقین جانیے نبی کہہ رہے ہیں اے علی سارے اشجار مثل قلم ہو جائیں، سارے سمندر مثل سیاہی ہو جائیں، تمام جن و انس مل کر لکھیں، تب بھی علی کی فضیلت کو رقم نہیں کیا جا سکتا۔ یقین جانیے علی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا قلم ہو، آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، طائر فکر آب کوثر کے ساحلوں پر وضو کر رہا ہو، کعبے دل کی چھت پر آب کوثر کی فواریں پڑ رہی ہوں، تب جا کر حق بنتا ہے کہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں، علی کے مناقب بیان کیے جائیں۔ عزیزان ایمان کائنات آئے تو صحیح ہمارے دروازے پر، ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ نبی یوں ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سارے اشجار مثل قلم ہو جائیں، تمام جن و انس مل کر لکھے، تب بھی رقم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی عزیزان ایمان استہزاء نہیں ہے، یہ چرب زبانی نہیں ہے، بلکہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات آئے ہمارے دروازے پر تو ہم بتائیں گے علی کا مقام کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کی بلندی کیا ہے، علی کون ہے۔ آؤ ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ ابو الامہ علی، ابو الائمہ علی، ابو الانام علی، ابو تراب علی، ابو الحسن علی، ابو الحسین علی، ابو الحسنین علی، ابو الشہداء علی، ابو الغرباء علی، ابو شبر علی، ابو شبیر علی، ابو السیدین علی، ابو السبتین علی، ابو الریحانتین علی۔ آئے کائنات ہمارے دروازے پر، ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ بس آخری بات، میں آ گیا اپنی آخری منزل پر، کائنات آئے تو صحیح ہمارے دروازے پر، ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ ابو الائمۃ الاطہار علی، ابو الائمۃ الابرار علی، ابو الائمۃ الاشراف علی، ابو الائمۃ المہدیین علی، ابو الائمۃ الراشدین علی۔ آؤ ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ امام المؤمنین علی، امام المتقین علی، امام المسلمین علی، امام المبین علی، امام المخلص علی، امام المخلصین علی، امام العدل علی، امام العادل علی، امام العادلین علی، امام کل مومن علی، امام کل مسلم علی، امین المؤمنین علی، غر المحجلین علی۔ کائنات آئے تو صحیح ہمارے دروازے پر، ہم بتائیں گے علی کون ہے۔ عزیزان ایمان پوری کتاب لکھی ہے احمد سعیدی صاحب نے، جس میں مولا کائنات کے 2010 صفات
کتنے 2010 صفات مولا کائنات کے بیان کیے ہیں. صفات امر المومنین کے نام سے کتاب لکھی ہے. میں چند صفات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی نے جو کہا ہے وہ عین حقیقت ہے. محسوس تو کیجئے. علی کون ہے؟ امام القوم علی، امام القیامہ علی، امام البررہ علی، امام البریہ علی. آئے کائنات ہم بتائیں گے علی کون ہے. اول المومنین علی، اول العابدین علی، اول المسلمین علی، اول من سلم الرسول علی، اول من صدق الرسول علی، اول من یصافح الرسول علی، اول من يدخل الجنہ علی، اول من يقرأ باب الجنہ علی. آئے کائنات ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے علی کون ہے. باب اللہ علی، باب الرسول علی، باب الحکمہ علی، باب الحدہ علی، باب الجنہ علی. اور ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے علی کون ہے. بحر العلم علی، بحر العلوم علی، بحر الذاکر علی، بحر القمقام علی، بمنزلت آدم علی، بمنزلت نوح علی، بمنزلت موسیٰ علی، بمنزلت عیسیٰ علی، بمنزلت شمعون علی، بمنزلت ہارون علی، بمنزلت الزبی علی، بمنزلت الکعبہ علی. آئے تو صحیح کائنات ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے علی کون ہے. علی کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے. تاج الرسول علی، تاج الاتقیاء علی، تاج الاوصیاء علی، تاج العارفین علی، تاج البکائین علی، زین الدین علی، زین الموحدین علی، زینت العارفین علی، زینت المحافل علی، زینت المجالس علی. آئے کائنات ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے علی کون ہے. علی کا مقام کیا ہے. حافظ الجار علی، حافظ السر علی، حافظ السنہ علی، حافظ الشریعہ علی، حافظ الوصیہ علی، حبہ جنہ علی، حبہ نعمہ علی، حبہ حسنہ علی، حبہ رحمہ علی، حبہ واجب علی، حبہ ایمان علی، حبہ جواد الصراط علی، حبہ یخبد النیران علی. آئے کائنات ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے علی کا مقام کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے. وارث آدم علی، وارث نوح علی، وارث موسیٰ علی، وارث عیسیٰ علی، وارث داؤد علی، وارث ابراہیم علی. آئے کائنات ہم بتائیں گے علی کون ہے. عالم بالتورات علی، عالم بالانجیل علی، عالم بالزبور علی، عالم بالقرآن علی، عین اللہ علی، عین الیقین علی، عین اللہ الناظر علی، عین المشارق والمغارب علی. آئے کائنات ہم بتائیں گے علی کون ہے، علی کا مقام کیا ہے. صاحب الفضل علی، صاحب الفضائل علی، صاحب النور علی، صاحب النار علی، صاحب ناقۃ الجنہ علی، صاحب نہج البلاغہ علی. عزیزان ایمان بس تمام کر دیا میں نے. آئے کائنات 2010 صفات کتنے بیان کیے جائیں. آئے کائنات ہم بتائیں گے علی کی عظمت کیا ہے. اللسان علی، لسان اللہ علی، لسان الشکور علی، الفارق علی، الفاروق علی، الفاروق الاکبر علی، الفاروق الاظہر علی، یعصوب الدین علی، یعصوب المؤمنین علی، یعصوب المسلمین علی، یعصوب المتقین علی. آئے کائنات ہم بتائیں گے علی کی عظمت کیا ہے. علی کی عظمت نبی نے بیان کی لیکن دنیا والے علی کی عظمت کو درک نہ کر سکے. علی سے جلتے رہے، علی سے عداوت کرتے رہے. آواز قدرت آئی، اے میرے علی یہ دنیا والے تم سے کتنا جلیں گے، جتنا جلیں گے میں اتنا ہی تمہارا نام بلند کرتا چلا جاؤں گا، تمہارا ذکر بلند کرتا چلا جاؤں گا. یا علی یہ دنیا والے تمہارے علم سے جلیں گے، میں نبی سے کہوں گا کہیے انا مدینۃ العلم والی جو بابوہا. یہ دنیا والے تمہاری محبت سے جلیں گے، میں نبی سے کہوں گا کہیے یا علی حبک تقوی والایمان بغضک کفر والنفاق. اے میرے علی یہ حافظ قرآن تجھ سے جل رہے ہیں، یہ حافظ قرآن تجھ سے جل رہے ہیں، یہ قاری قرآن تجھ سے جل رہے ہیں تو گھبراؤ نہیں. میں انہی کی زبان سے آیے تطہیر کی تلاوت کرواؤں گا، آیے مودت کی تلاوت کراؤں گا، آیے بلغ کی تلاوت کراؤں گا. اے میرے علی انہیں جلنے دیجئے، میں آپ کو جانے قرآن بنا دوں گا، روح قرآن بنا دوں گا، نقطہ بائے بسم اللہ بنا دوں گا. علی میں کیا کروں، تم سے جلنے والوں کا مقدر ہے وہ جلتے رہے. میں تمہیں عرش منیر کا اولا، منبر غدیر کا مولا.
تم سے جلتے رہے، میں کیا کروں؟ تم سے جلنے والوں کا مقدر ہی کچھ ایسا ہے کہ دونوں عالم میں جلنا ہے، یہاں حسد کی آگ میں، وہاں جہنم کی آگ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ بس عزیزان ایمان، علی کے فضائل و مناقب ہم کیا بیان کریں گے؟ دنیا قاصر ہے، ان کے فضائل و مناقب سوائے خدا کے اور رسول خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کی شخصیت کو نہیں پہچان سکتا۔ لیکن اللہ دنیا والوں نے کیا کیا؟ وہ رکن ہدایت کہ جو سب کے لیے سراپا ہدایت تھا، دنیا والوں نے اسے بھی منہدم کر دیا۔ جبریل نے مرثیہ پڑھا، رکن ہدایت منہدم ہو گیا۔ اللہ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ علی کی عداوت کربلا کے میدان تک پہنچ گئی۔ امام نے پوچھا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے؟ حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے؟ تو جواب ایک ہی ملا، بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں سوگوارو، ایک باپ کی صلہ سوا کی مجلس ہے، لہذا جو امت کا باپ، جو علی ابن ابی طالب، کائنات میں ایسا باپ ممکن نہیں۔ مدینے کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم یتیم ہوتے تاکہ علی کی نوازشیں ہمارے شامل حال ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اتنا یتیموں کا خیال کرنے والا، اتنا غریبوں کا خیال کرنے والا وہ علی، اسی کے بیٹے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جا رہا ہے۔ ہاں سوگوارو، باپ کی جدائی بہت ہی شاق ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب آخری وقت مولا حسین رخصت آخر کے لیے سید سجاد کی خدمت میں آئے ہیں، بیٹا دیکھو تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے پوچھا، سب کہاں گئے؟ امام نے جواب دیا، بیٹا بس اتنا سمجھو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں، مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ کہا پھپھی اماں تلوار لائیے، عصا لائیے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ کا دفاع کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کی محبت ہے کہ جو باپ کے لیے نظر آ رہی ہے۔ امام نے صبر کی تلقین کی، امام نے رخصت طلب کی، میدان قتال میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے آواز دینی شروع کی، اے فوج اشقیا، تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، تم نے میرے عباس جیسے بھائی کے بازوؤں کو قلم کر دیا۔ آؤ اب حسین دفاع کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جو حسین نے دفاعی حملہ کیا ہے، فوج اشقیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ لو سوگوارو، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ اللہ جس شقی کے پاس کچھ نہ تھا وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر حسین کے جسم مبارک مارا۔ زارا کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا۔ نہیں میں نے غلط کہہ دیا، ہمارا آخری امام زیارت نائیہ میں کہنا میرا سلام ہو اس جد نامدار پر کہ جس کا لاشا نہ تو زین پر تھا نہ تو زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لو سوگوارو، سمر ملاؤن نے وہ بیعت بھی کی، آپ کے گیسوے مبارک کو پکڑا، کھینچتا ہوا نشیب کی جانب لے گیا۔ سر و تن میں جدائی کی، فرات کا پانی نیزو اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ جناب زینب گھبرائی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اللہ خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بابا کا سر روکے نیزہ پہ بلند۔
سید سجاد نے سلام کیا، پھپھی اماں آپ ان بھائی کے ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اللہ سوگوار بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس تمام ہو گئی کہ باپ کی جدائی بیٹے کے دل پر کتنی شاق ہوتی ہے۔ سید سجاد گنج شہیدہ سے گزارا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب نے پوچھا، سید سجاد نے تڑپ کے درد دل بیان کر دیا۔ لیکن اللہ اللہ، یہ درد دل کب تک باقی رہا سید سجاد کے دل میں؟ ذرا اسے محسوس کیجئے۔ بس ایک جملے مسائل کے مجلس تمام ہو گئی سوگوارو۔ یہ درد دل آخری وقت سید سجاد کے دل میں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت بتاتی ہے جب ہمارے امام کا آخری وقت آیا ہے، محمد باقر تشریف فرما ہے، محمد باقر کو قریب بلایا امام نے، جب ساری وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے بیٹا محمد باقر مجھے زمین پر لٹا دو، مجھے زمین پر لٹا دو۔ کہا بابا آپ کے جسم پر زخم موجود ہے، بابا آپ زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے؟ کہا نہیں نہیں، میری خواہش ہے مجھے زمین پر لٹا دیا جائے۔ اللہ اللہ، سید سجاد کو محمد باقر نے زمین پر لٹانا چاہا۔ محمد باقر نے کیا دیکھا؟ زمین پر فرش بچھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے بیٹا محمد باقر فرش کو بھی ہٹا دیجئے، مجھے ننگی زمین پر لٹائیے۔ مجلس تمام ہو گئی سوگوارو۔ ایک مرتبہ ہمارا پانچواں امام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا بابا آپ کا جسم کمزور ہے، زخم موجود ہے، آپ ننگی زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے؟ بیٹے نے باپ کی جدائی کا درد دل بیان کیا۔ ارے اللہ اللہ، محمد باقر جب میں ننگی زمین پر لیٹوں گا مجھے میرا بابا یاد آئے گا، میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، کوئی نہیں جو میرے بابا کی فریاد۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔